اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیہ نمبر 165 رسولا مبشرین و منذرین۔ بہت سارے رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیغمبروں کے نام لے لے کے بولا تھا، ان سب پہ وحی نازل ہوئی۔ بہت سے ایسے ہیں جن کا آپ کو ذکر بھی نہیں کیا گیا، ابھی آپ ان کے نام بھی نہیں جانتے، ان پہ وحی نازل ہوئی۔ وہ سب کے سب خوشخبریاں دینے آئے تھے، وہ منذرین اور خبردار کرنے آئے تھے۔ ڈرانے اور خبردار کرنے میں بہت فرق ہے۔ انذار خبردار کرنے کو کہتے ہیں، ڈرانے کو نہیں کہتے۔ لئلا یکون للناس، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ کل ہم نے جہاں کانورسیشن اینڈ کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک، چاہے وہ ذاتی زندگی ہے، چاہے وہ پروفیشنل زندگی ہے، چاہے وہ سوشل زندگی ہے، چاہے وہ ایک چیریٹی کے طور پہ زندگی ہے جس میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ سارے فرائض کی ادائیگی ہے، ہر زندگی کا پہلو پوری طرح سے اپلیکیبل ہے۔ اسی لیے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سارے پیغمبر مبعوث کر کر کے ثابت کر دیا تم کو کہ اب قیامت والے دن کوئی حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تو ہمیشہ سے اتھارٹی رکھتا ہے، حکمت والا ہے، اپنی حکمت کے تحت کیا ہے اس نے جو کچھ کیا۔ اس کی ساری حکمتوں کو، سارے علم کو، ساری اسٹریٹجی کو، ساری محنت کو جو کی گئی ہے، کس کس پیغمبر نے کیا کیا محنت نہیں کی، ان کے سارے خون پسینے کو ضائع نہیں کر دیں گے ہم۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ ہی ٹیسٹیفائز بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ ابھی تک میں نے جتنا قرآن پڑھا تھا مجھے لگا تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہے قرآن میں، اس سے عظیم آیا کوئی نہیں ہے قرآن میں، اس سے بھاری آیا کوئی نہیں ہے قرآن میں، اس سے زیادہ تسلی بخش آیا کوئی نہیں ہے قرآن میں۔ شہید اللہ، میرے لیے میری جتنی سمجھ ہے، شہید اللہ انہ، اللہ گواہی دیتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جو کل علم رکھنے والا ہے، وہ جو ہر ذرے ذرے، ہر انسان، ہر جھوٹے سچے خدا سب سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے تمہارے لیے پوری کائنات میں۔ کس کے پاس جا کے محبتیں تلاش کر رہے ہو، کس کے پاس جا کے سکون ڈھونڈ رہے ہو، کس کے روب میں آ گئے ہو، کوئی اس قابل نہیں ہے جس کے روب میں آیا جا سکے۔ اینڈ وہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی شہادت تھی، یہاں قرآن کی شہادت ہے۔ اور قرآن کے بارے میں کیا شہادت ہے؟ انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اس کے علم سے نازل ہوا ہے یہ قرآن، پورا کا پورا رب کا علم ہے، پوری طرح سرنڈر کریں گے ہم اس کو۔ آج تک مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہاں بدنیتی نہیں ہوتی، نہ سمجھی ہوتی ہے، اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں یا اللہ کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مکی قرآن کا ایک بڑا سیکشن ہے جو پورا اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کنونس کرتا ہے انسان کو۔ ایک پوری سورہ کی چین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ، قرآن کے حق ہونے پہ ثبوت دیتی ہے، اور آخر کا سارا سیکشن ہے جو آخرت کے دن پہ۔ تو آپ کو لگتا ہے یا اللہ یہ سب ایسے سیکوینس میں کیوں نہیں تھا؟ شروع میں آپ اپنی توحید کا یقین دلاتے، پھر قرآن پاک کا، پھر آخرت کے دن کا، پھر باقی باتیں قانون بعد میں آ سکتا تھا۔ اب جب سورہ پڑھ لی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے جتنی بار پڑھیں گے کچھ نیا ہی سمجھ آئے گا، ایسے جیسے زندگی کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو ہم نے سورہ پڑھ لی ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کافی تھا۔ اتنا انٹروڈکشن ہو جائے نا کسی انسان کو، وہ جو الحمدللہ پڑھ کے قرآن میں ہی نہ رہے، وہ الحمدللہ چھوڑ کے پھر 2 سال جا کے دنیا میں ڈھونڈے کہاں کہاں ہے رب کی تعریف، کہاں کہاں ہے اس کے معجزے، کیسے رنگ بدلتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ رنگوں کی بات کے بعد فرما رہے تھے کہ یہ رنگ جو ہیں یہ علم والے ہی اللہ کے روب میں ہیں، علم والے ہی خشیہ والے ہیں، کیونکہ جب آپ جا کے آن لائن دیکھتے ہیں کہ رنگوں کے بارے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، جانور لٹرلی موسم چینج ہونے کے ساتھ اپنے رنگ بدل لیتے ہیں، جو برف میں رہتے ہیں وہ وائٹ کلر کے فر ہو جاتے ہیں ان کے، جس اس نے اسپائڈر نے یا آئی ڈونٹ نو کیا جانور کا نام ہے، اس نے مکھی پکڑنی ہوتی ہے، وہ یلو فلاور پہ بیٹھتا ہے تو یلو کلر کا ہے تاکہ مکھی آ جائے، اس کو نظر نہ آئے کہ یہاں کوئی تھا یا کوئی ہے۔ وہ جو وائبریشنز ہیں وہ وائبریشنز کھینچ رہی ہوتی ہیں اس کے شکار کو، اور جب وہ کسی سفید جانور کے اوپر جاتا ہے تو وہ اپنی کھال اتار 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 کے وائٹ ہو جاتا ہے۔ کون کون سے جانور ہیں جہاں ان کے رنگ ان کو چھپنے میں مدد دیتے ہیں، کس جانور کو دنیا کیسی دکھائی دے رہی ہے، دنیا ویسی نہیں ہے جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہماری آنکھ جتنا دیکھنے کے قابل ہے وہ ویسی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو، آپ جہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، ایک سانپ کو دنیا کسی اور طرح نظر آ رہی ہے، خرگوش کو کچھ اور نظر آ رہی ہے۔
الحمدللہ پڑھ کے جو آ جائے گا اس کو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں مانگی اور قرآن پاک کی ایک ہی آیا نے اس کو پوری طرح انکمپس کر لیا. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے. بس یہ ہے پوری سورہ کا رقص اب تک مجھے جو سمجھ آیا. اگلی بار آئیں گے تو کچھ اور سمجھ آئے گا، اس کے اوپر یا اس کی بنیادیں سمجھ آ جائیں گی. ابھی تک کیا ہوا ہے، اللہ نے ہم سے ہماری جان اور مال مانگ لیے ہیں. قرض دے دو، خرید لیے ہیں. خریدنے میں اور قرض میں فرق ہے. 2 الگ الگ طرح کے شاید سائیکالوجی کے لوگ ہیں. جو بیچ رہا ہے اس کو وہ بک جائے، جو قرض دینے کو تیار ہے وہ قرض میں دے دے، واپس مل جائے گا سب کچھ بہت سارے اضافے کے ساتھ. لیکن اللہ یشہد، ہی ٹیسٹیفائز، وہ گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، انزلہ بعلمی، اللہ کے اپنے علم سے نازل کیا ہے اس نے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پہ گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، حالانکہ اللہ کی گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اس کو کہتے ہیں نظم القرآن. اب ہم کہیں دنیا سے لے کے نہیں آئیں گے کفر کی ڈیفینیشن، اس سے پچھلی آیا میں دیکھیں گے. کس بات کا انکار؟ پہلے بات ہو رہی ہے کتاب کی. وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ جنہوں نے کتاب کا انکار کیا ہے، چاہے کتاب ماننے سے انکار کیا ہے یا کتاب کی بات ماننے سے انکار کیا ہے، بات ایک ہی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے لگ گئے دوسروں کو. ایسا نہیں ہے کہ خود رک گئے ہیں تو اب گھر بیٹھ گئے. Now they will stop everybody else کہ نہیں یہ نہیں کرنا. قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت 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 دور نکل گئے. سوچیں ذرا کتنے لوگوں کو جانتے ہیں آپ جو لٹرلی یہ کمپین چلا رہے ہوں کہ قرآن نہیں پڑھنا. کم از کم فزیکلی آپ کبھی کسی ایسے انسان سے نہیں ملے ہوں گے، ان پرسن آپ کبھی کسی ایسے انسان سے نہیں ملے ہوں گے. ہاں بہت لوگوں سے ملے ہوں گے جو قرآن سکھانے والے ہیں اور آپ کو تانا دے کے قرآن سکھاتے ہیں. انہیں بتایا جائے کہ آپ نے ٹیوشن جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا قبر میں تم سے ٹیوشن کا سوال ہونا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، قرآن کی بات ماننے سے انکار. بدنیت نہیں ہے کوئی بھی، نہ سمجھ ہیں. اللہ کرے ہم سب ویسے سیدھی راہ پہ آ جائیں جیسے راہ نے کہا تھا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں باقی سب کا راستہ روکنے لگ گئے. کیسے راستہ روکتے ہیں باقی سب کا جب خود دین پہ ویسے نہیں ہوتے جیسے دین کا اصول ہے. میرے نبی کو حکم ہے، دونوں جہانوں کے سردار کو حکم ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پر ان مومنوں کے سامنے جھکا کے رکھیے گا. یہ کانسیپٹ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دین سکھانے والے سے زیادہ دہشت کس کی ہوتی ہے. وہ آ جائیں تو ایسے طوفان آتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، سانسیں رک جاتی ہیں. وہ جب چاہیں دوپٹے چھین لیں گے کہ کیونکہ آپ نے جالی کا پہننا تو تھا، آپ نے تو چھین لیا. اب گناہگار زیادہ کون؟ جو بیٹھ کے سرعام آپ کے سامنے گالیاں دیتے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور دنیا کے ہر ایک کافر کو جو کافر نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن آ گیا. کون لوگ ہیں جو دین سے روک رہے ہیں؟ آپ سوچیں آپ کس کی وجہ سے آج تک دین تک نہیں آئے. کن لوگوں کو دیکھ لیا تھا نمازیوں کو، کن قرآن والوں کو دیکھ لیا تھا اور ان کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ یہاں نہیں جانا، کہیں بھی چلے جا. یہ فلم ایکٹرز کم از کم بات انسان کو انسان سمجھ کے بات تو کرتے ہیں، اصل میں نہ بھی کرتے ہوں کیمرہ پہ تو کرتے ہیں. بات کرتے کرتے اللہ کا نام تو لے لیتے ہیں، ان کے منہ سے اللہ کا نام آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اکڑ کے نہیں آ رہے ہوتے. لٹرلی بہت سے ایکٹرز کو عادت ہوتی ہے اللہ اللہ. ظاہر ہے رب ان کا بھی رب ہے، خبردار کوئی آ کے بول دے کہ یہ کیا بات کر دی، گناہ گار گئے، وہ ہم کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے. ہمیں نہیں پتا دل میں کتنی بڑی مسجد آباد ہے ان کے. رب کس کے دل میں کتنا بستا ہے کسی کو نہیں پتا. کون کس کے تھرو رب تک آ جائے گا کسی کو نہیں پتا. افتخار ٹھاکر صاحب کا ایک کلپ بہت وائرل ہو گیا تھا کہ قیامت والے دن بھی تو یہ کیمراز ہی ہوں گے اور ویڈیو چلے گی تو ہم کدھر جائیں گے. اینڈ somebody said to me کہ اگر وہ کوئی نہ ہوتا کمیڈین تو میں اس کی بات بڑے سیریس لے لیتا. میں نے کہا ایک بڑی دنیا ہے جو اس کی بات بہت سیریس لیتی ہے، جو کسی عالم کی نہیں لیتی ہوگی، کیونکہ عالم انہیں رب سے ڈراتا ہے. رب سے کیا ڈرانا ہے، عالم کا اپنا لہجہ اتنا سخت ہے، اس کے چہرے پہ اتنی کرختگی ہے، وہ سامنے والے کو انسان نہیں سمجھتا. ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کتاب کی بات ماننے سے انکار کیا ہے. فرعون کے پاس جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حکم کیا ہے، قولا لینا، وہ جو چائلڈ کلر ہے، بچے مارا کرتا ہے،
اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس سے پیار سے بات کرنا. ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کر لے، ہو سکتا ہے ڈر جائے، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے. فرعون سے ہم جس سے بات کرنے جا رہے ہوں اس سے بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ سامنے والا فرعون ہے کہ نہیں. اگر فرعون ہے بھی تو بھی لفظ لہجہ نرم ہوگا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کفر والوں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، ہمیں دیکھ کے وہ دین سے دور نہ ہو جائے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، کوئی راہ فرار نہیں. ظلموا کیا مطلب؟ جہاں جو حق بنتا تھا وہاں وہ حق ادا نہیں کیا، کہیں اور. قرآن کا جو حق بنتا تھا وہ نہیں ادا کیا، انسانوں کو عزت دینے کا جو حق بنتا تھا وہ نہیں ادا کیا. سامنے والا کافر ہے، مشرک ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، بے نمازی ہے، قاتل ہے. نفرت جرم سے، مجرم سے نہیں. ہماری آنکھوں میں پڑھ لیتے ہیں لوگ نفرت. کسی نے سلیو لیس پہنے ہوئے اور شادی پہ تو ہم کن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو. اگر ہم نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا تو کیا لے کے جائیں گے رب کے ہاں قیامت والے دن. وہ اعمال دیکھتا ہے، اس سے پہلے نیتیں دیکھتا ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں یہ بات. مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ سافٹ سپوکن مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ سافٹ سپوکن ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. اینڈ ہی سیڈ اٹ ونس کہ جس انسان نے کسی دوسرے انسان سے کے بارے میں چھوٹا سمجھ لیا اس کو، وہ اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ نیچے گر گیا. ان کے یہ دو لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. اتنا سافٹ سپوکن انسان اور اتنے سخت الفاظ. آئی ڈونٹ نو یہ بولنا ٹھیک ہے یا نہیں، مطلب اگزامپل کسی جانور کی اس طرح دے دینا. کیونکہ خنزیر کا گوشت اس لیے حرام نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، اس لیے کوئی انسان کے کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. نفرت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی جانور سے. اس کی اپنی مخلوق ہے، ویسے ہی جیسے ہم سارے اس کی مخلوق ہیں. ان الذین کا وہ ظلم ہوں، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. کفر کس بات کا یا اللہ؟ قرآن کا. قرآن نے جان اور مال مانگ لیا تھا اور یہ بیٹھ کے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے. کہہ رہے ہیں ہم حماس سے زیادہ کمزور ہیں، ہم ایران سے زیادہ کمزور ہیں. کس بات کا انتظار ہے کہ یہ ہو جائے تو میں کر جاؤں گا؟ جیسے وہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یہ کہتے ہیں اگر اصل میں کوئی جنگ ہو رہی ہوتی تو ہم لڑ لیتے، آپ دونوں تو آپ ایک ہی پارٹی ہیں. جنہیں قرآن کا انکار کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کوئی آگ آئے زمین پہ جو قربانی کھا جائے. ہمیں تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تک یہ نہ ہو ایمان نہ لانا. اللہ کی اور کوئی بات نہیں ماننی، اپنے مطلب کی ایک بات پکڑی اور اس کو پورے دین کے اوپر اس کا ایک رنگ چھا گیا. اللہ طریق جہنم، کوئی راستہ نہیں ملے گا انہیں. کس تک پہنچنے کا راستہ؟ اللہ تک. اللہ سے بڑی دور چلے گئے. اللہ طریق جہنم، نہیں انہیں راستہ ملے گا، کوئی اور راستہ ہے، وہ راستہ رب تک نہیں جاتا. جہنم، وہ جہنم تک جاتا ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. وہ سارے لوگ جو الرحمن کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سارے لوگ جو کوئی ہیلا بہانہ لے آتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ ان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہوگے قیامت والے دن فیصلے. مجھے لگتا ہے کہ سب کی مغفرت ہونی چاہیے تو ہو جانی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی جہنمی ہیں، چاہے جتنا مرضی کلمہ پڑھ رہے ہوں تو سارے ہی جہنمی ہیں. یعدہم ویمنیہم، یہ تم سے وعدے کرتا ہے، تمہیں جھوٹی آرزوئیں میں الجھائے رکھتا ہے. اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ جو خالدین فیہا ابدا ہے نا، اس سے بڑا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے زندگی میں. میں اور آپ جب ایک بار پیدا ہو گئے تو اب کوئی موت ہی نہیں ہے. جب اپنے مسئلوں کے بارے میں سوچا کریں تو ہمیں یہ اپنے 70 سال کے بعد والی موت نہیں دیکھنی. مجھے تو موت آنی ہی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب نے زندہ کر کے رکھ دیا. ایک دفعہ بس پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمیشہ کا ساتھ ہے. وہ جو الآخر ہے اس نے آپ کو آخر تک، وی ڈونٹ نو، دیر از نو اینڈ. ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو پھر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، پھر جان قربان کر دیتے ہیں، پھر مال قربان کر دیتے ہیں، تیار رہتے ہیں ہر قربانی کے لیے.
سائیکالوجی بلڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تیار ہو گئے ہم، پھر چھوٹی چھوٹی قربانیاں تو کوئی بات ہی نہیں رہیں گی ہمارے لیے. یا ایہا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا ہے جو حق پر ہے، مقصد کے ساتھ آیا ہے، سچ لے کر آیا ہے. اور یہ پیغمبر کسی مسلمان تک نہیں آئے. یا ایہا الناس، وہ جو ساری دنیا پلاسٹک سرجری میں الجھی پڑی ہے، ہمارا دل نہیں دکھتا لوگوں کو اتنی تکلیف میں دیکھ کے؟ کسی کا کوئی فلا خراب ہو گیا یا نہ ہو، وہ چہرہ بگڑ گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے باتیں کریں. should we not cry کہ یا اللہ جن لوگوں پہ پیغمبر آئے تھے ان تک تو پیغمبر پہنچائے ہی نہیں ہم نے، ان تک تو بات پہنچی ہی نہیں کہ مقصد کے ساتھ بات آئی ہے. آپ تو کتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، یہ چہرہ سنوارنا کب سے مقصد ہو گیا؟ یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں حل کیا تھا. وَصَوَّرَكُمْ ہی مینوفیکچرڈ یو. اگلی بار اپنی ذات میں کوئی عیب نکالیں تو یاد رکھیے گا رب کے کام میں عیب نکال رہے ہیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پس کیا خوبصورت بنایا ہے. مجال ہی دنیا میں کسی انسان کی آ کے آپ کو بتا دے آپ کی ناک موٹی ہے اور آپ کے گال چوڑے ہیں اور آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پیاری ہوں. ہی میڈ می بیوٹیفل. ہی چوز، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے that we are going to look like this. I am going to look like this. You are going to look like that. اس کے فیصلوں پہ سوال بھی اٹھائیں گے اور نماز میں جا کے کہیں گے سبحان ربی اللہ اعلیٰ. یہ تو نہیں ہوگا. یا اللہ آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، وہی سر سجدے میں رکھ کے کہہ دیتے ہیں. انسیکیورٹی سے آ رہی ہیں نا یہ ساری چیزیں. وہ انسیکیورٹیز رب نے سب سے پہلے مٹائی ہے. اس چھوٹے گیموں میں مت پڑ جانا، یہ تمہیں کھا جائیں گے. خوش نہیں ہوتے یہ لوگ، خون چوس جائیں گے اور کہیں گے کہ ٹیسٹ اچھا نہیں تھا. کون راضی ہو جاتا ہے کسی سے؟ خوبصورت ترین دنیا کے چہرے پلاسٹک سرجری کروا کے اپنا چہرہ بگاڑ رہے. آئے کس مقصد کے لیے تھے اور گرے کتنی گہری دلدل میں. ہمارے یہاں تو اور ہی بڑے مسئلے ہیں. ہمارے یہاں تو ہم گھر کی سیاست سے ہی نہیں نکلے. ساتھ رہنے والا انسان ہی ہمیں نہیں پسند. یا ایہا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ جو تمہیں پالتا ہے، وہ جو انعام دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، وہ جو جس کا حکم چلنا چاہیے دنیا پہ، وہ جو تربیت کرتا ہے، وہ جو پرورش کرتا ہے. اس نے اپنی تربیت اور پرورش کا حق ادا کر دیا ہے آپ کے پاس رسول بھیج کے. اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی قیامت والے دن کہ آپ کہہ سکیں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، یا اللہ میرے پاس تو کوئی آیا نہیں راستہ دکھانے والا. فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو گے. کفر کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. when you know something is truth and then you deny it، کہ مجھے نہیں ماننا، اسے کفر کہتے ہیں. لا علمی کفر نہیں ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وہ غنی ہے، اسے ضرورت نہیں تمہارے ایمان کی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے ہمیشہ سے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت بڑھ جایا کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہا کرو. ابھی آگے اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے عیسائیوں کو، لیکن اس سے پہلے ہم رک جاتے ہیں. ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہم بھی کتاب والے ہیں. لا تغلوا فی دینکم، اپنی خواہش دین کے اوپر غالب نہ آنے دو. اللہ کے بارے میں کچھ بھی مت بول دیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول دیں گے. لاکھوں کا مجمع ہے کسی اسکالر کے پاس، اور 2 گھنٹے کی گفتگو میں all he says is جسے لگتا ہے جہنم میں قبر میں عذاب ہوگا اسے ہوگا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا لیں گے. اسی بات کو وہ تانا بنا کے خوشامد میں، نعتیہ اشعار میں، کسی بھی طرح 2 گھنٹے میں this is all he says. اور وہ ہر اس انسان کو تانا مار رہے ہیں جو قبر کے عذاب پہ یقین رکھتا ہے. سامنے والے کو ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں حد سے مت بڑھ جائے. اپنی مرضی کی بات نہیں ہوگی. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہ نہ کہو جو حق نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں نا جو یہ آرگیومنٹ لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن وہ اتنا پیار کرتے ہیں، سزا کیسے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا کیسے. فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اس کے لیے ہمیشہ سے آسان ہے یہ. کیوں؟ وہ غنی ہے. پورا پورا دین لیں گے ہم، اپنی مرضی کا نہیں. وہ جہاں کمفرٹ ہے وہاں محبت میں چھپ کے بیٹھ گئے. جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ کام نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. یور ایگزسٹینس میٹرز سو مچ. آپ نے اپنا کام نہ کیا تو دنیا والوں کا نقصان ہو جائے گا، اور ہو رہے ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ مسلمان اپنے کام پہ نہیں ہے، پوری دنیا تکلیف میں. ہم نے رب پہنچایا ہی نہیں ان کا ان تک، خود تک ہی نہیں پہنچنے دیا. اپنے ارد گرد اتنا دنیا جمع کر لیے، اتنے خوف کھڑے کر لیے. کیا نہیں کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، جو انہوں نے مریم علیہ السلام سے کہا. وروح من، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف اکیلا واحد الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، ہر عیب سے پاک ہے، اس عیب سے بھی کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں جاتے ہیں لوگ؟ ایک پناہ کے لیے، محبت کے لیے، چھپنے کے لیے، اپنی کی گئی غلطیوں سے پلہ جھاڑنے کے لیے کہ کوئی اور ہے جو ذمہ داری قبول کر لے. اس لیے میں نے اکثر دیکھا ہے قرآن میں جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے الہ کا ہی لفظ آتا ہے. الہ کے پاس جاتے ہیں آپ چھپنے، وہاں سے محبتیں ڈھونڈنے جاتے ہیں. محبت میں بھی حد پار نہیں کریں گے آپ. فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ تینوں کو برابر مت کھڑا کر دیا کرو. سورہ مائدہ میں ابھی ہم ایک آیت دیکھیں گے اسی سے متعلق، بڑی سخت آیا ہے. فرسٹ ٹائم آئی ریڈ اٹ، ایسے ہی ایک دن بس تلاوت کر رہے تھے اور پڑھ کے آپ کو سارا دن ڈر لگا رہتا ہے. اتنا خوف کہ اللہ، اتنے سخت الفاظ. اور پھر 2-4 دن پہلے آپ کچھ پیچھے کے پیجز پڑھ رہے تھے اینڈ دین یو سی اوکے پہلے پیار سے سمجھایا گیا تھا، ابھی بڑے پیار سے کہا گیا انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے. پھر ہم دیکھیں گے ٹون چینج ہوتی ہوئی، جب پیار سے کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کو کسی اور طرح سمجھانا پڑتا ہے. دا فیکٹ کہ اب بھی سمجھایا جا رہا ہے اس میں بھی بے پناہ محبت ہے. چھوڑ نہیں دیا رب نے ابھی تک، جب تک سانس چل رہی ہے وہ چھوڑے گا نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کیوں جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پناہ لینے؟ آپ کو پتا ہے بہت سارے مسلمان ہیں جو عیسائی ہو جاتے ہیں صرف اسی لیے، کارساز کوئی ہے جو میرے کام بنا دے گا، کوئی ہے جو مجھے شیلٹر پرووائڈ کر دے گا. کس نے ہمیں یہ مسکنسیپشن دے دیا؟ لٹرلی لوگ شوز میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں قرآن میں ایک لفظ نہیں ہے کمفرٹ کا. قرآن تو انسان کو اپنا غلام کہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم فادر بلا سکتے ہیں. تو دیر از اے کنیکشن اینڈ دیر از نو کنیکشن بٹوین. اسلام میں اللہ اور بندے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ کتنا مس ریپرزینٹ کیا ہے قرآن کسی نے ان کو. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا. اس سے زیادہ قرب کا رشتہ کہاں سے لے کر آئیں گے ہم؟ هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے تمہارے اندھیروں میں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. رحمان کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ محبتوں کرنے والے سے بھی کوئی جنگ کیا کرتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ جو جہنم پہنچ گیا اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. واحد مددگار تھا ایک ان کا دنیا پہ، اس مددگار سے منہ موڑ لیا ہے، اب دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے. جتنی محبت آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے دکھائی سنائی بتائی جا رہی ہے، کروڑ ہاں کروڑ زیادہ محبت ہے رب کے ہاں، امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم. الرحمن ہے وہ. جتنی پروٹیکشن ماں کے رحم میں آپ کی کر رہا تھا، کھانا پرووائڈ کرنا، ڈیولپ کرنا، حفاظت کرنا، تربیت کرنا، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج تک لے جانا، اور پتہ نہیں کیا کیا، کون کون سے جرمز پیدا ہو رہے تھے جو مارے جا رہے تھے اندر ہی اندر.
کیا بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی حفاظت ہو رہی ہے، ماں کو کتنے ٹیکے انجیکشنز دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں، اسے کھایا نہیں جا رہا، سویا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں. ویسے ہی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کتنا کچھ کیا جا رہا ہے. الرحمن کے را حامیم کو تو سمجھ میں دھوکے میں نہیں آئیں گے ہم. وہ الرحمن ہے، اسی لیے مالک یوم الدین ہے. اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ انصاف کیا جائے. ورنہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے میم اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو سزا کیوں دیں گے، وہیں ساتھ والا بچہ پوچھتا ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اللہ تعالیٰ اسرائیل والوں کو سزا کیوں نہیں دیتے. یعنی لائک آپ دونوں نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا. آپ کے ساتھ ظلم ہو اور آپ سے محبت کرنے والا اس کا انصاف نہ کرے تو محبت پہ سوال نہیں اٹھائیں گے آپ. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو آنچ بھی نہیں آنے دیتا. اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. 2 بکریاں قیامت والے دن اٹھائی جائیں گی، ایک سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا اور وہاں ان کے درمیان انصاف ہو جائے گا. ہمیں لگ رہا تھا رب نے ہمیں بھی یار و مددگار چھوڑ دیا. سوچیں تو صحیح، جیسے یقین ہو جائے انصاف پہ، وہ چلتا کیسے ہے دنیا پہ، کمر کیسے سیدھی ہوتی ہے اس کی، آنکھ کیسے اٹھی ہوئی ہوتی ہے. کبھی آپ واقعی میں جا رہے ہو نا ایسے چھپے چھپے چھوٹے چھوٹے، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسے تو چلو کہ تمہارے پیچھے سارے جہان کا رب کھڑا ہے. تکبر نہیں آنے دیتا. وہ جس کو پتہ ہے میرے پیچھے رب کھڑا ہے، اسے پتہ ہے رب محبت کرتا ہے پوری دنیا سے. وہ جو رب کی بڑائی جانتا ہے اپنا آپ بڑا کیسے کر سکتا ہے اس کے آگے. ایسے تو چلو کہ پتہ چلے تمہارے پیچھے سارے جہان کا رب کھڑا ہے. ایک سانس نہیں سنبھالی جا رہی ہم سے، ایک شوہر ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی. ظلم سہ رہے ہیں اور اسلام کا نام دے رہے ہیں اور اسے وکٹم ہوڈ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. صبر کا معنی کو چھوڑ دے دیا ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہو گے. اسلام وہ ریلیجن نہیں ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مار کھاؤ اور کھاتے جاؤ. اسٹینڈ اپ، ریٹیلیٹ، ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، سیم تھنگ. میں پچھلے دنوں ایکچولی ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جہاں ایکس مسلمز ہیں سارے. وہ انٹرویو صرف ایکس مسلمز کا تھا جو اب کرسچینٹی میں کنورٹ کر گئے ہیں. اینڈ دس از ون پوائنٹ دیٹ دیر از کہ اسلام آپ کو ٹریٹ ہی نہیں کرتا رسپیکٹ کے ساتھ. وہ آپ کو غلام ٹریٹ کرتا ہے، عبد، غلام. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم سب کو ایٹ ون پوائنٹ اس بات پہ اعتراض تھا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. when I used to read مجھے بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بندہ اور غلام کہہ دیا. رب کو نہیں جانتے ہوں گے تو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی غلامی سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے، اس کی غلامی سے بڑی آزادی کوئی نہیں. اس کی بات مان لو تو انسان ایسا آزاد بے فکر ہو جاتا ہے جیسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، مسیح نے تو کبھی اس بات سے عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. اَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح کے ماننے والوں کو کیا ہو گیا کہ انہیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ عبد کیسے ہو سکتے ہیں ہم اللہ کے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ماننے والے کس کی راستے پہ چل پڑے ہیں. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ مقرب ترین فرشتے اس بات پہ عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہوں، اس کے غلام ہوں. غلامی آج کل کی جابز جیسی نہیں ہے 9 to 5، اتنے گھنٹے کام کروں گی اتنی سیلری لوں گی، یہ والی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے. کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہے غلامی میں. 24 گھنٹے کی غلامی ہے، مالک کا حکم ہے اور آپ کا سر تسلیم خم ہے. لیکن جو رب کو جان جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اس غلامی سے بڑی شاہنشاہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقرب ترین، میرے قریب ترین فرشتے اس بات سے عار محسوس نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام محسوس نہیں کرتے کہ انسان کی ایگو آسمانوں پہ کب گئی ہے. انسان نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کب کر لیا کہ اس کو رب کا بندہ ہونے میں شرم آ رہی ہے. کل علم والے کی بات ماننے میں ہچکچاہٹ ہے. آپ کون ہیں کہ غلامی قبول نہیں کر سکتے؟ کچھ انسان ہوتے ہیں ان کا ایک جملہ آپ کو ساری زندگی کے لیے کچھ سکھا جاتا ہے. عامر لیاقت صاحب سے میں نے ایک بار سنا تھا کہ انسان کو اپنا اوریجن یاد نہیں ہے، پیدا کہاں سے ہوئے ہیں آپ، کس بات کی اکڑ ہے. اپنے اندر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لیے پھر رہے ہیں اور اکڑ زمین پہ نہیں آ رہی. لہجے اتنے سخت ہیں اور بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ رب کے برابری پہ بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کی غلامی نہیں ہو سکتی. کس رب کی غلامی نہیں ہو سکتی؟ وہ جو خون چلا رہے جسم میں، وہ جو کروڑوں سیل پیدا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اس وقت، وہ جو میری پلکوں کو جھپک نہیں دے رہے ہیں. مجھے کیا پتا یہاں کتنے مسلز ہیں جن کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. کس سپیڈ پہ دماغ کام کر رہا ہے وی ڈونٹ نو. آپ سن کیسے رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے تھرو بات کیسے پہنچ رہی ہے. ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کرتی تھی یہ بات کہ ایک انسان یہاں بیٹھ کے کراچی بات کیسے کر لیتا ہے.
سمجھ ہی نہیں آتا تھا. کمپیوٹر دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں. 9th کلاس میں ہماری کیمسٹری کی ٹیچر تھی اینڈ شی سیڈ اٹ ون ڈے کہ انسان نے آج تک کچھ بھی تخلیق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہوا تھا اس کو استعمال کر کے وی کریٹڈ اسٹف. اور اس دن I was at peace کہ ہاں اب سمجھ آیا اللہ نے کیا ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وی اونلی یوزڈ اٹ. عیسیٰ علیہ السلام کو تو آر نہیں ہے, فرشتوں کو آر نہیں ہے, ہمیں کس بات کی کا گھمنڈ ہے, کس بات کا ناسمجھی ہے. رب کی دنیا دیکھیں تو صحیح ایک بار جا کے, انڈر دی اوشن دیکھیں کیا کیا مخلوق بنائی ہے اس نے, وہ جو اپنی لائٹ خود پیدا کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ اندھیرا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے, وَيَسْتَكْبِرْ, استکبارہ کا مطلب ہے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اصل میں بڑا نہیں ہے. وہ جو بڑا ہونے کی کوشش کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, اس کا غرور توڑنا اللہ کو خوب آتا ہے. فَسَيَحْشُرُهُمْ, من قریب ہم انہیں اکٹھا کریں گے سب کے سب کو ایک ساتھ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لَيَجْمَعَنَّكُمْ, ان سب کو جمع کریں گے, وہ انسانوں کے لیے انٹلیکچوئل بینگز کے لیے ہوتا ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. یحشرہم جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جب جانور اکٹھا کرتے, جانور ہانک کے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ سیدھے لائن میں کھڑے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک طرز عمل اختیار کیا ہوگا. نیک طرز عمل, ایکٹیو پیپل ان دیئر لائف, وہ انوالوڈ ان ایکٹیویزم کانشیسلی, کچھ کر رہے تھے دنیا پہ. عامل الصالحات, کام کرنے والے لوگ. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, انہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور پورا نہیں, بہت 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 زیادہ ہم اپنے فضل میں سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا, اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا, وَاسْتَكْبَرُوا, اور بڑا ہونے کی کوشش کی, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, واحد مددگار اور دوست تو تھا ان کے پاس, وہی کھو دیا تو اب کوئی دوست کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس, کل انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے, ثبوت آ گیا ہے. اب اس بات کو کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا. اٹس ناٹ جسٹ کہ وی ریڈ دا قرآن اینڈ وی سے ہاں میں مان گیا ہوں. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ جا کے دیکھیں گے دنیا پہ. جب قرآن کہتا ہے کہ اس جیسا کوئی کلام بنا کے لاؤ تو ڈو ٹرائی. ایسا کیا ہے قرآن میں جو پوری دنیا اکٹھی ہو کے بھی نہیں کر سکتی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر نورًا مبینہ, صاف روشنی. روشنی اندھیرا ہٹاتی ہے. اندھیرے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا جس کو ہاتھ رکھا ہے وہ سانپ ہے یا ہیرا ہے. ہم سب اندھیرے میں. دنیا کی وہ جو آگ ہے گاڑی, وہ جو گھر آگ ہے جو حرام کے پیسے سے آیا ہوا ہے, وہ جو رشتہ آگ ہے, وہ ہمیں سونا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم سب اندھیرے میں. جس دن روشنی ہوگی وہاں سارے کیڑے مکوڑے اپنے ارد گرد نظر آنے لگ جائیں گے, اپنے اندر نظر آنے لگ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اگین دو بار ایڈریس ہے ہیومینٹی سے, پھر ان میں سے وہ لوگ جو ایمان پہ آ جاتے ہیں, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, باللہ, اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو. اب رب کو چھوڑیں گے نہیں, وہ اب رب کھونے نہیں دیں گے اپنا, اب رب سے جدا نہیں ہو جائیں گے. انہیں تو مضبوط ترین پناہ گاہ مل گئی ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, ہم انہیں داخل کر لیں گے اپنی رحمت میں, وَفَضْلٍ, اور فضل میں. I wish we connected the word رحمہ to the womb of a mother and then realize کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے ایسے لوگوں کو. وہ جو پہلے یا ایھا الناس سے خطاب ہو رہا تھا, بعد میں وہ ایمان لے آتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ انہیں دکھا دے گا. یستفتونک, بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں اینڈ ہو رہی ہے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران نے ہم سے جان اور مال مانگ لیا تھا سارے کا سارا. سورہ نساء نے ہمیں ریڈی کیا ہے کہ سب دنیا کو تو جا کے آپ نے فکس کرنا ہے, اس کے لیے مال اور جان چاہیے. اس سے پہلے اپنے اندر کے, اپنے گھریلو, اپنے معاشرتی مسائل حل کریں گے آپ. میرے کیمپ میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں میدان میں جا کے نہیں لڑ سکتی. اپنے کیمپ کو آگ لگنے سے بچانے کے سارے اصول ہیں سورہ نساء میں. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اگین, ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ڈسکنیکٹڈ کیوں ہے. اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں, بات یاد ہے, بھول تو نہیں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. یستفتونک, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے.
آج سے پہلے کیونکہ ہم اس طرح کے اسکالرس کو جانتے ہوتے ہیں، فتویٰ کے لفظ سے اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے. بٹ وین آئی ایم ریڈنگ اٹ، قل اللہ یفتیکم فی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، دین وہ لفظ، وہ پوری انسٹیٹیوشن، وہ پورا تھاٹ دوبارہ آپ کے دماغ میں ریوائیو ہو جاتے ہیں. اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکرہا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ گھریلو معاملات حل کیے جائیں، اپنی جائیداد میں آپس میں لڑنے مت بیٹھ جانا. رب نے فیصلہ کر دیا، وہ جو کل علم والا ہے اس نے فیصلہ کر دیا، اب آپس میں لڑنا نہیں، اب آپس میں جھگڑے نہ ہو کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. اور اب جاننے کے باوجود کہ تمہارا کتنا بنتا ہے کسی اور کا ضبط کرنے کی کوشش نہ کرنا. تم نے بڑے کام کرنے ہیں دنیا پہ، اپنے گھر میں نہ بیٹھے رہنا، آپس میں نہ لڑتے مرتے رہنا. یہی تو ہو رہا ہے پورے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کم از کم دیسی ملک میں. باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر تو انہوں نے اپنی ذات سے جنگ شروع کر دی ہے نا. باہر تو انہوں نے لوگوں کو یہی کنفیوز کر دیا آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. آئی وانٹ ٹو بی اے ٹرانس وومن، میں مرد ہوں لیکن آئی ہیو ٹو کیری اے بیبی، مجھے بیبی ڈیلیور کرنا ہے، مجھے بیبی کو فیڈ کرنا ہے. کیا کیا کچھ ہے جو نہیں ہو رہا. وہاں انہوں نے اپنی ذات میں مگن کر دیا، یہاں ہم نے گھر میں مگن کر دیا. دونوں چیزوں سے نکال کے لائیں گے اللہ تعالیٰ کہ باہر آؤ اور لڑو، دنیا کو دکھاؤ سیدھا راستہ، رب تک پہنچا دو ان کو. ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ کسی کا نہیں ہونے دیں گے ہم. کم از کم یہ ذمہ داری تو اٹھائیں. ہمیں پتہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ہدایت کا ذریعہ تو ہم بن سکتے ہیں. کسی تک بات پہنچے گی تو اس کو اجازت، اس کے پاس چوائس ہوگی کہ ایمان لائے یا کفر کرے. ابھی تو آدھی دنیا ویسے ہی ناسمجھی میں گھوم رہی ہے، جب کو جانتی نہیں ہے تو انکار کس کا کریں گے وہ. یبین اللہ لکم ان تضلوا، وہ تمہارے لیے بات بالکل واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ سے بھٹک نہ جاؤ. تمہیں یاد رہے دنیا پہ کیا کرنے آئے تھے، جائیدادوں کی گیمیں کھیلنے نہیں آئے تھے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ والی آیا پڑھنے کے بعد کسی کو ایک لمحے کے لیے یہ نہ لگے کہ اللہ میرا حصہ کم ہو گیا، عورتوں کا حصہ کم ہو گیا، بیٹے کو کم دیا، یا اللہ بیوی فوت ہو گئی تھی تو سارا تو شوہر کا، جو بھی ہے وہ کل علم والا ہے، اس کے علم پہ سوال نہیں اٹھائیں گے آپ. سرنڈر. اللہ کرے کہ قرآن ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہم زوم آؤٹ کر کے پورا کرکس دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں کس نہج تک لے آئے ہیں. آؤ بیچ دو اللہ کے آگے اپنی جان اور اپنا مال، اور ان چھوٹی چھوٹی سیاستوں سے باہر نکلا. ڈو سم تھنگ بگر ان لائف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.